مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی اور پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ عزیزوں پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں چاہوں گی کہ پروگرام کا آغاز ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 7واں باب اور 24 سے 27ویں آیت تک۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ آمین۔ پاسا ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو بیٹے۔ اجی پا صاحب، یہ جو متی کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے اس میں خداوند یسوع مسیح گھر کی بات کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اپنے اپنے گھروں کی بنیاد رکھیں اور گھر بنائیں۔ تو یہ جو گھر جس کی بابت یسوع مسیح بات کرتے ہیں، وہ اگر کوئی ان کی باتیں سنتا ہے خداوند یسوع مسیح کی اور ان پر عمل کرتا ہے تو وہ گھر بناتا ہے۔ ہم تو گھر بناتے ہیں جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جی اینٹیں چاہیے، سریا چاہیے اور بجری چاہیے، ریت چاہیے، اور ان چیزوں سے ہم گھر بناتے ہیں۔ یسوع مسیح کی کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے ہم گھر بنا سکتے ہیں؟ اور اس گھر کے مانند وہ یہ بھی کہتے ہیں اس کے لیے کہ وہ ایسا گھر ہے جو چٹان پر ہے۔ تو چٹان پر گھر بن رہا ہے اور اتنا بہترین جو کبھی جس کو صدمہ ہی نہیں پہنچ سکتا۔ تو پہلے تو ہم باتوں کے بارے میں چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ کون سی ایسی باتیں جن پہ عمل کر کے اگر ہمارا بھی کوئی بہترین مکان تعمیر ہو جاتا ہے تو زبردست بات ہے۔ جی پا صاحب۔ بیٹے دیکھیں، یہاں پر جس گھر کا ذکر ہو رہا ہے نا، جی، وہ اینٹوں، گارے اور مٹی اور سے نہیں بن رہا۔ وہ گھر جو ہے وہ خدا کے کلام کی بیسس پر بن رہا ہے۔ کیونکہ بیٹے دیکھو، جب آدم کو عدن سے نکال دیا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے نادانی میں، معصومیت میں خدا کی نافرمانی کی تھی، اور خدا جسے اس نے بڑے پیار سے بنایا تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے اپنی شکل پہ بنایا تھا، اس کو وہاں سے نکال دیا۔ خدا چاہتا تھا کہ خدا اس سے رفاقت رکھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں ان سے ملنے بھی آتا تھا۔ تو جب وہاں سے نکال دیا گیا تو خدا چاہتا تھا کہ وہ ان کا پھر اس کے ساتھ ملاپ ہو جائے، اور ملاپ کے لیے ضروری تھا کہ ان کے گناہ کی قربانی دی جائے، تاکہ موسوی شریعت کے مطابق وہ قربانی جو ہے وہ بے عیب برا کی ہو۔ تو یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ ہے، جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھے، وہ تجسم لے کر دنیا میں آئے، اور جب وہ دنیا میں آئے تو انہوں نے فدیہ دیا، اور فدیہ دینے کے بعد جب وہ دنیا میں تھے تو انہوں نے تعلیم دی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو تم نے نادانی سے، معصومیت اپنی سے، بغیر سوچے سمجھے گناہ کر لیا، لیکن اب تم نیکی اور بدی کی پہچان کے قابل ہو۔ اب تم سوچو کہ اتنی بڑی قربانی میں نے دی ہے، اور اگر وہ اب بھی رائے گاں چلی جائے تو پھر تو صحیح نہیں ہے نا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم میری باتوں پر عمل کرو۔ عمل کرنے کا مطلب بیٹے یہ ہے کہ ہم سنتے تو بہت کچھ ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو عمل کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس پہ بھروسہ رکھو۔ وہ چٹان ہے، اور وہ چٹان ہے جس کے اوپر گھر تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا یسوع مسیح خود ہے، جس نے یہ کائنات خلق کی۔ جب اس نے ساری کائنات خلق کی بیٹے تو وہ مالک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری باتوں پہ یقین کرو گے تو پھر تم پہلے کی طرح بحال ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ پھر وہ رفاقت جو چھٹ گئی تھی اس کو قائم کر لیں۔ چھٹی ہوئی رفاقت کو قائم کرنا یعنی چٹان پر گھر بنانا۔ تو اس کے لیے وہ باتیں جو ہیں وہ کیا باتیں ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا ہے، کیونکہ اگر باتیں بھی ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو ہمیشہ زندگی میں موقع ہوتا ہے کہ ہم
اس چیز سے نکل کر جس میں ہم قید ہیں یا جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے, کیونکہ ایسا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا پاس صاحب جو اپنی جان کا نقصان کرنا چاہے. الٹیمیٹلی ہم سب چاہتے ہیں, کوئی بھی نہیں, اگر 2 سلیکشن میں چیزیں دی جائیں ہیون اور ہیل, کوئی بھی نہیں کہے گا مجھے دوزخ میں جانا ہے. ایک چھوٹا بچہ جس کو سمجھ نہیں ہے دوزخ کی اور جنت کی, وہ بھی کہے گا مجھے جنت میں ہی جانا ہے. تو ان باتوں کے بارے میں کیوں نہ ہم غور کریں. بیٹے دنیا میں نا بہت خرابی پیدا ہو گئی ہے, بہت سارے مذاہب ہو گئے ہیں, بہت سارے فرقے ہیں, بہت ساری لوگوں نے اپنے اپنے گرد باڑ لگا لی ہیں. بالکل. تو ان کے بیچ میں سے نکلنا جو ہے انسان کا بہت مشکل ہے, اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس میں سے نہ نکلے. تو اس یسوع مسیح نے ایک تمثیل بھی بیان کی تھی. آپ نے بیج بونے والے کی تمثیل تو سنی ہوگی. بالکل بالکل. تو یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ جب ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا تو بیٹے بیج سے مراد خدا کا کلام ہے, اور بونے والا اس وقت تو یسوع تھا, لیکن اب ہم ہیں, اب اس کے پاسبان ہیں, اب اس کے لے مین ہیں, اب میڈیا ہے جس کے اوپر کلام کی باتیں سنائی جاتی ہیں. تو ان کو سن کر ان کے اوپر عمل کرنا ہے, ان کو سن کر اپنے پھر پہلے کی طرح نافرمانی نہیں کرنی. تو اس کے لیے یسوع نے ہماری بڑی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ تم جاؤ اور سب قوموں کو تعلیم دو اور جو ایمان لائے اس کو اپنے میں شامل کرو. تو یہ جو پیربل ہے, جو یہ تمثیل ہے, اس تمثیل میں 4 قسم کے جگہ پر بیج گرا. پہلا تو بیج جو آپ کو پتہ ہے کہ راہ کے کنارے گرا. جو بیج راہ کے کنارے گرا وہ بیٹے بڑا زراعت کے لوگ چلتے ہیں تو زمین پکی ہو جاتی ہے, بیج زمین کے اندر دھنس نہیں سکتا, تو چڑیاں ان کو چگ لیتی ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, اور جو کلام ہے وہ بیج ہے. تو جب ایسے لوگوں پر کلام ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ اس کو سنتے تو ہیں, اور بیج تو پڑتا ہے, لیکن بیٹے وہ اپنی دنیاوی خصلتوں, عادتوں اور اپنے گرد جو انہوں نے دائرہ بنا لیا ہوا ہے, جو پریکٹس کر چکے ہیں, وہ شروع کر چکے ہیں, اس سے وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے. تو وہ بیج جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا رہتا ہے, اور یہاں لکھے نا چڑیاں چگ جاتی ہیں, تو وہ پھر ختم ہو جاتا ہے, وہ نہیں رہتا. تو ان لوگوں کے لیے نجات کا تو کوئی جگہ ہی نہیں رہتی. وہ چڑیاں چگ گئیں, بے پھل لوگ رہ گئے, بیج جل گیا تو بے پھل وہ لوگ رہ گئے. اچھا بھائی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے پھل رہ گئے. خداوند یسوع مسیح نے جو ہے اتنی بڑی قربانی دی, لکھا ہے کہ اس نے تمام دنیا کے لیے ایک ہی بار کافی اور مکمل قربانی دی. اب کوئی دلچسپی نہیں لے رہا. ہم کسی کے دل کو جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے, کیونکہ زمین اس کا دل ہے, اور دل میں, اور کسی شخص کو جاننا کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا تو اس کی کیا وجوہات ہے, یا اس نے حق کی بات کو ہی سننے سے اتنی باریک بھی نہیں, میں سے تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ کسی کو دیکھے. جب ہم کسی کو اتنی اچھی طرح سے دیکھ ہی نہیں رہے تو ہم اس کو کیوں کر یسوع مسیح کے پاس لا سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے اس جگہ کو بحال کر دیا ہے جہاں سے نکالے گئے ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو نہیں اتنی باریک بینی سے دیکھتے تو ہم اس بھائی کو, اس شخص کو, اس انسان کو کیسے دیکھیں گے جس نے اپنے دل کو سخت کر رکھا ہے, اور اس کے لیے کیا نجات کا کوئی راستہ نہیں. بیٹے نجات کا راستہ سب کے لیے کھلا رہتا ہے. ایسے لوگوں کو پیار سے, محبت سے دعا کر کے ہم ان کو یہ بات ان کے دل و دماغ میں پریکٹیکلی ڈال سکتے ہیں, بتا کر نہیں. اب سمجھ رہے ہیں پریکٹیکل کیسے؟ جب وہ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم دنیاوی چیزیں ہونے کے نہ ہونے کے باوجود بھی خوش ہیں, ہم پیار سے رہتے ہیں, تو وہ ہماری اس عادتوں کو دیکھ کر, اپنی عادتوں میں جن میں وہ پھنس گئے ہیں, وہ ہماری خوشحالی کو دیکھ کر, خوشحالی سے مراد دنیاوی خوشحالی نہیں, جو خدا کے کلام, سکون اور اطمینان کو دیکھ کر وہ ضرور متاثر ہوں گے. اور پھر ہم کون ہیں کسی کو متاثر کرنے والے؟ متاثر کرنے والا تو روح ہے, خدا کا روح ہے جو دلوں کو کرتا ہے. تو ہمارا اپنا کردار جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو
اپنے کردار کی خوبی سے تبدیل کر سکیں. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. اور اگر ہم خود آپس میں الجھے ہوئے ہیں تو ہم دوسرے کی کیا رہنمائی کریں گے؟ جو پتھریلی زمین پہ گرا وہ زیادہ مٹی نہ ہونے کی وجہ سے جلدی اگایا. تو ایسے لوگ اپنی نالج کی کمی کی وجہ سے جو بات ہوتی ہے جو سامنے ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو جلدی قبول کر لیتے ہیں. اور جب وہ قبول کر لیتے ہیں، جیسے کہیں شفا کی میٹنگ ہو رہی ہے تو وہ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کو شفا بھی مل جاتی ہے، تو وہ اس شفا کو تو قبول کرتے ہیں لیکن شفا دینے والے خدا کو قبول نہیں کرتے. ان کا ایمان گہرا نہیں ہوتا کیونکہ مٹی نہیں ہے، ایمان لائے بھی نہیں ہیں، صرف یہ لائے ہیں کہ ان کے خدا کے پاس شفا ہے، ان کے خدا ان کو برکت دیتا ہے. تو وہ قبول تو کر لیتے ہیں لیکن جس طرح قبول کرنا چاہیے ویسے قبول نہیں کرتے. اور کیونکہ سورج نکلتا ہے، مشکل آ جاتی ہے کوئی تو وہ سوکھ جاتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان سے رفاقت رکھیں اور ان کو کہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ شفا نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے. جب وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے تو ان کے اندر سے بھی شفا کے چشمے پھوٹ نکلیں گے. بے شک. اچھا، اس بات میں آپ کی اس بات میں ایڈ کروں گی کہ غیر قومیں کبھی کبھی تو وہ ایمان بھی لے آتی ہیں. وہ تو وہی بات ہے کہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ گھر بنائے، یعنی انسان کے دل کو اپنا گھر بنائے، یا خدا اس کے دل کی سختی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے. تو بہت سارے میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا پاسا جو ایماندار ہیں لیکن جب وہ بیمار ہوتے ہیں یا بیماری کی وجہ سے موت لاحق ہو جائے، مرنا تو آخر سب نہیں ہے. جو انسان عورت سے پیدا ہوا ہے اس کی آخری مقام یہی ہے کہ اس کو مرنا ہے، اس دنیا سے ایگزٹ کرنا ہے. لیکن جب کوئی بیماری کی وجہ سے مرے تو لوگ کہتے ہیں یسوع تو ہمارا تھا، شافی تو ہمارا تھا، لیکن ہمیں اس مضی مرض سے یسوع نے شفا نہیں دی. تو وہاں پر تو بہت سارے ایمانداروں کا بھی ایمان جو ہے ڈگمگا جاتا ہے. لیکن یہاں پر آپ نے بڑا اچھا کہا کہ لوگ آتے ہیں، شفا تو جاتے ہیں لیکن اس خدا کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں دعا تو ہمارے لیے کرنا، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ وہ خود اسی خدا کو جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اس کو اپنا بھی خدا بند اور خدا قبول کریں. جی پاس صاحب، آگے آپ کچھ کہہ رہے تھے. بیٹے، اگر ہم اپنے کردار سے، اپنی محبت سے، دعا کے رکھیں تو بیٹے ان کے دلوں کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی مسیح یسوع کو قبول کر کے بچ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے ایک تمثیل، ایک بات بتائی تھی کہ ایک چرواہا تھا تو کیا ہوا کہ اس کی ایک بھیڑ کھو گئی تو وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کو اس نے تلاش کیا، ایک کے پیچھے گیا. تو ہمارا خداوند ایسا ہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے اور ایک جان بھی ہلاک نہ ہو. کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے اور خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اپنے کردار میں محبت، پیار، حسد کو چھوڑ کر، برائی کے منصوبے چھوڑ کر ان کی پوری رہنمائی کرنی چاہیے اور اس میں کوئی کسی قسم کی چلاکی یا اپنا فائدہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ان کی بہتری ہو. خدا کے لوگوں کی بھلائی سوچنی چاہیے کہ کیسے ہو سکتی ہے. اور ان کو کبھی کسی بھی آدمی کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل، کیونکہ ہمارا دنیا میں دشمن ایک ہی ہے اور وہ ابلیس ہے. تو جو ابلیس کے ہاتھوں پھنسے ہوتے ہیں وہ دشمنی تو کر لیتے ہیں لیکن وہ ہمارے دشمن ہیں نہیں. بالکل. جب بیٹے وہ بیج بونے والے نے بیج اپنا پھینکا تو جو بیج کچھ تھا وہ جھاڑیوں میں جا گرا. جھاڑیوں سے مراد بیٹے دنیاوی مشکلات ہیں، دنیا کی خواہشات ہیں اور دنیا میں ان کی جو طلب ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اگر طلب بہت زیادہ ہو تو آدمی ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے اور جب وہ ناجائز طریقے استعمال کرے گا تو پھر وہ اپنی خواہشات میں خود ہی پھنس جاتا ہے. لکھا ہے کہ خدا تو کسی کو نہیں آزماتا، ہم اپنی خواہشوں میں ہی
پھنس کر آزمائے جاتے ہیں، تو پھر وہ جھاڑیاں ان کو اس کو دبا لیتی ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو جھاڑیاں ہیں، آپ نے کہا جھاڑیاں ان کو چھپا لیتی ہیں، تو یہ تو بات تو اصل میں جو آپ نے شروع میں ہی کہا کہ بات ساری ہو رہی ہے انسان کے دل کی اور خدا کے کلام کی، تو ایسی بھی کیا خواہشات ہیں کہ اگر وہ ایمان بھی لے آئے، کیونکہ پودا بھی نکلا اور جڑ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو کیا جھاڑیاں اتنی مضبوط ہو گئیں، اتنی دنیا کی خواہشات، سب کچھ تو ہے ان کے پاس، تو پھر بھی مطلب اوریجنلی تو کوئی جھاڑیاں نہیں ہیں، اوریجنلی تو خواہشات کی بات ہے، تو انسان ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان کی خواہش ہی مٹ جاتی ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، انسان کی جو خواہش ہے نا، کلام مقدس میں بھی لکھتا ہے کہ جو انسانی خواہشات ہیں وہ وقت کے ساتھ مٹتی چلی جاتی ہیں، تو پھر بھی وہ ایمان لانے سے قاصر ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ بیٹے اصل میں نا دنیا میں نا انسان کو ایک خوف رہتا ہے کہ اگر میں یہ بات قبول کر لیتا ہوں تو مجھے اپنے خاندان سے بے دخل ہونا پڑے گا، اچھا، مجھے اپنی دولت کو ترک کرنا پڑے گا، دولت تو گئی دولت سے پھر بیٹے انسان کے اندر ایک ہر وقت اس کے اندر یہ رہتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر زندگی گزارے، اور جب دوسروں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے لیے خود ہی جھاڑیاں پیدا کر لیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ جو چیزیں اس کو میسر نہیں ہیں اس کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرے، تو جب وہ ایسا کرے گا تو اپنے لیے خود ہی مشکلات پیدا کر لے گا۔ لیکن ایسے لوگوں کو ہم خدا یسوع مسیح کی تعلیم کے بارے میں بتا کر، لیکن بیٹے تعلیم کے بارے میں کیونکہ وہ ایمان لے آئے ہوتے ہیں، تو بالکل وہی ہو گیا کہ روشنی تو ہو گئی، لیکن روشنی کو جلا کر، جیسے چراغ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ چراغ جلا کر ہم چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ سارے گھر میں روشنی ہو، تو آپ نے جو سٹیٹس کی بات کی کہ وہ اپنے سٹیٹس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو وہی بات ہوئی کہ چراغ جلا لیکن اس کو ٹیبل کے انڈر کر دیا کہ روشنی سب کو نہ ملے۔ اسی لیے تو بیٹے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ دولت مند آدمی کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن خدا کے لیے پاسبل ہے، خدا کے لیے پاسبل ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ انسان کے لیے تو ناممکن ہے، لیکن اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ دنیا تو مٹنے والی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا میں انسان کو کچھ عرصہ ہی رہنا ہے، اور وہ چلتی پھرتی لاشوں سے حقیقی زندگی میں نور میں آ سکتے ہیں اگر وہ اپنے طریقہ کار کو بدلیں اور مسیح پر ایمان لائیں جو مفت نجات دیتا ہے۔ بیٹے جب وہ بیج بکھیر رہا تھا تو کچھ بیج اچھی زمین میں گرا، جو بیج اچھی زمین میں گرا وہ اس کو وہاں پر روشنی بھی ملی، اس کو حرارت بھی ملی، اس کو آکسیجن بھی ملی، نمی بھی ملی، اور وہ اگا اور پودا بنا اور پھل لایا۔ تو ایسے لوگ جو یسوع کو دل سے قبول کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں، وہ بے پھل نہیں رہتے، وہ ان کو پھلدار بناتا ہے۔ اچھا، آپ نے بڑی وہ کہا کہ کچھ جو ہیں وہ اچھی زمین میں گرے، اور زمین کو ہم شروع سے ہی جو آپ نے سکھایا کہ جی زمین ہمارا دل ہے اور جو بیج ہے وہ خدا کا کلام ہے، تو ہم کسی کے دل کو کیوں کر اور کیسے برا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سب انسانوں کو تو خدا نے بنایا ہے، تو ہم کیوں کر کسی کو کہہ دیں کہ یہ اس کا دل ہی اچھا نہیں ہے، اور کیا پتہ خدا اس کو وہ اگلے ہی لمحے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور خدا کی ساری باتوں پہ یقین ہو، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ اس کی جو دل کی زمین ہے یا وہ شخص ہے وہ برائی ہے؟ ہمیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روحانی آدمی سب کو پرکھ لیتا ہے لیکن خود نہیں پرکھا جاتا، تو اگر ہم روحانی ہیں تو ہم ان کو پرکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل سے مسیح کو قبول کیا ہے اور اب وہ اس کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں۔ تو بیٹے اس کے لیے ظاہری باتیں بھی تو بہت سی ہیں، جیسے یہ دیکھنا
کہ ان کے اندر محبت کتنی ہے, کیونکہ مسیح نے کہا تھا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو تاکہ اس سے لوگ سب جانے کہ تم میرے شاگرد ہو. بالکل. پھر بیٹے اس کے ساتھ ساتھ وہ جھگڑا, لالچ, فریب, جھوٹ, گالیاں, اگر وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں, یہ تو بالکل معمولی دنیاوی چیزیں ہیں. تو پولس رسول نے کہا کہ اگر تم اب تک انہی باتوں میں ہو تو پھر تم نے ابھی تک خدا کو جانا ہی نہیں. خدا کو جانا ہی نہیں. تو پھر وہ خدا کو انہوں نے جانا نہیں. اور اگر وہ ان سب باتوں سے مبرہ ہیں اور وہ بالکل اس کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, تو پھر انہوں نے اپنا گھر کس پہ بنایا؟ چٹان پر. چٹان یسوع ہے. اور یسوع پر جو دنیا کا خالق اور مالک ہے, اگر ہم اس پر اپنا گھر بناتے ہیں تو پھر وہ گھر محفوظ ہے. ورنہ ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں, اور اس دنیا میں بھی اور آئندہ بھی. کیونکہ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں اور اس بڑی قربانی کو جس کے لیے وہ دنیا میں آیا اور اس نے وہ قربانی دی, اور آج ہم نیکی اور بدی کی پہچان بھی رکھتے ہیں اور پھر بھی ہم نہیں کرتے, تو ہم بیوقوف ہیں. پھر طوفان آئے گا, پانی چڑھے گا, بارش ہوگی, وہ ٹکرے مارے گا تو وہ مکان گر کر ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا. پھر وہ شیطان کے ساتھ اتھا گڑھے میں خدا ان کو ڈالے گا. تو بیٹے ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک ہی دفعہ آئے ہیں, اور ہمیں جب خالق کہہ رہا ہے, دیکھو کوئی اور نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے جب میں ہی راہ ہوں, میں ہی حق ہوں, اور میں ہی زندگی ہوں, اور اگر میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. تو اگر یہ اتنی بڑی بات, بیٹا اتنی بڑی بات کسی نے, کوئی دنیا میں آج تک کوئی شخص نہیں ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں ہی راہ ہوں, میں ہی حق ہوں, اور میں ہی زندگی ہوں, اور میرے بغیر تم باپ کے پاس نہیں جا سکتے. تو پھر بھی اگر ہم جھوٹی تسلیوں پر, اپنے انا کی خاطر, دنیاوی طور پر دنیاوی خواہشوں میں پھنس کر ہم اس کو قبول نہیں کرتے, تو پھر ہم بیوقوف ہیں, اور پھر ہمارا گھر چٹان پہ نہیں ہے. چٹان پہ اپنا گھر بنانا ہے تو مسیح کو قبول کرنا ہے. مسیح نے یہ نہیں کہا کہ یہ عیسائی ہے, یہ مسلم ہے, یہ ہندو ہے, یہ سکھ ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. بس اب جیسے اگر کوئی گھر بناتا ہے, اب گھر بنانے کے لیے فرض کریں وہ باتیں, تو وہی بات ہے کہ گھر بنانے کے لیے ہمیں خدا کی باتیں چاہیے. لیکن یہاں پر ایک اور اس میں سینیریو آ رہا ہے کہ گھر جو ہے وہ ریت اور چٹان دو چیزیں دکھائی گئی ہیں. اب دنیا تو جو ہے وہ نشیب و فراز کی بنی ہوئی ہے, کہیں پہاڑ ہے تو کہیں پر ریت ہے, تو کہیں پر صحرا ہے, کہیں پہ میدان ہے. تو یہ جو چٹان ہے در حقیقت چٹان کیا ہے؟ بیٹے داؤد نبی نا خدا کی محافظت کے بارے میں زبور 62 میں لکھتے ہیں, میری جان کو خدا کی آس ہے, وہ اکیلا میری چٹان اور نجات ہے, وہی میرا اونچا برج ہے, مجھے جنبش نہ ہوگی. تو چٹان تو بیٹے مسیح ہے. بیٹے کوئی اور چٹان ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جو خدا کی تعلیم ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتی. خدا نے ابراہیم سے لے کر یسوع تک جو تعلیم دی وہ اس تعلیم میں تبدیلی نہیں آئی. یسوع نے اس تعلیم کو پورا کیا. اگر ہم دنیاوی طور پہ دیکھیں تو داؤد نبی کہتے ہیں کہ اگر خدا ہی نہ بنائے تو گھر کو بنائے تو ہماری گھر بنانے کی جو محنت ہے وہ ابس ہو جاتی ہے, بیکار جاتی ہے. تو یہ وہ گھر نہیں ہے جو ہم بنانے کو نکلے ہیں. ہم جو گھر مسیح کے اوپر, مسیح کی جو مسیح ہمارے لیے مضبوط چٹان ہے, اس کے اوپر جو ہم گھر بنانے جا رہے ہیں وہ گھر ایمان ہے. اگر ہم اس پہ ایمان لا کر اپنے گناہوں کی سے چھٹکارا پاتے ہیں, اس کے خون سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں اور ہم روشنی میں چلتے ہیں, کیونکہ یسوع نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں, جو اس روشنی میں چلتا ہے وہ کبھی اندھیرے میں نہ چلے گا. تو پھر ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں اور ہم نے صحیح راستہ چنا ہے. جی بہت بہت شکریہ پاس صاحب ساری اچھی باتوں کے لیے. اور بے شک آپ کی آج باتیں جو آپ نے کلام کا جو بیج بویا ہے ہمارے دلوں میں,
ہم اس سے ضرور دیکھنے والے سننے والے اپنے گھر کو جو ہے وہ خداوند کی باتوں پر اور اس گہرے ایمان پر ہم بنا سکتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ پاس صاحب. عزیزوں، یہ دنیا جو ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بڑی شہرت دیتی ہے. فیم سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے، آدھی دنیا ہمیں جانتی ہے، لیکن جس دن مر جاتے ہیں تو اس دن کے بعد سے وہ دن جو ہیں وہ تبھی جانا جاتا ہے جب ہم نے کچھ ایسا کیا ہے جو خداوند میں ہے، ورنہ ہماری یاد اس دنیا سے مٹ جاتی ہے. اور اگر دنیا میں یاد رہے بھی تو آسمان پر وہ یاد نہیں کی جاتی، کیونکہ ہم نے دنیا کو حاصل کیا. ہم دنیا میں دولت پاتے ہیں، لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، ہم اس دولت کو ساتھ نہیں لے جا سکتے. تو پھر اس جہان میں جا کے کیا کریں گے؟ کیا وہاں پر اپنے پیسوں کا روب دبدبا اپنے خدا کو دکھائیں گے؟ تو ہمارے پاس موقع ہے زندگی میں کہ اگر ہماری دل ایک ایسی زمین ہے جو اچھی ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جو بنی نوع انسان ہو اور وہ یہ کہے کہ میرا تو دل ہی اچھا نہیں، میرا تو دل برا ہے. ہم میں سے ہر کوئی جب دوسرے کو دکھانا چاہتا ہے تو وہ اپنا بیسٹ پارٹ دکھاتا ہے. تو اپنا وہ بیسٹ پارٹ کیوں نہ ہم خدا کو دکھائیں اور خدا اس کو دیکھے، اور ہم اپنی پوری دنیا کو حاصل کر کے اگر اپنی جان کا نقصان کر بیٹھیں کہ ہم ساری دنیا کے پیسے روپے دولت سب کچھ حاصل کریں اور جب ہم مریں تو کہیں اور پہنچ جائیں اور پھر ہماری اولاد بھی ہمیں دیکھا دیکھی وہیں آ جائے. کیوں نہ ہم اس جگہ جائیں جہاں پر دودھ کی اور شہد کی ندیاں ہیں، جہاں پر آرام ہے، جہاں پر تحفظ ہے، جہاں پر سکون ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے نہ صرف اس دنیا میں خداوند ہمارے ساتھ ہوگا، بلکہ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے اس بات کو کہ شیر ببر کے بچے تو حاجت مند رہ سکتے ہیں لیکن خداوند کے طالب کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے. تو نہ تو وہ ہمیں دنیا میں محتاجی دیکھنے دے گا، کیونکہ پھر ہمارا تعلق کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ ہے. آئیں اپنی دلوں کی زمین کو نرم کریں اور اپنا تعلق اپنے خدا سے جوڑیں. اپنا خیال رکھیے، پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر. پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ اسی پروگرام میں. خدا حافظ.